السلام علیکم، خوش آمدید سب بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں آج کل بات ہو رہی ہے کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے اور تنبیہ کی جا رہی ہے کم و بیش تمام ہی پروگرامز میں، ٹی وی چینلز پہ، کہ کرونا کی دوسری لہر آ چکی ہے اور بڑی تیزی سے کیسز میں کرونا کے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات کہتے کہتے شاید اب تھک چکے ہیں، سمجھاتے سمجھاتے کہ احتیاط ضروری ہے اور خود بھی احتیاط کریں، خود محفوظ رہنا ضروری ہے اور آپ کی ذات سے کسی اور کو نقصان نہ ہو، اس لیے پرہیز کیجیے، احتیاط کیجیے اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیے۔ اور اب کیونکہ جیسے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو پہلی ویو آئی تھی، یہ جب اس میں کیسز میں اضافہ ہوا تھا تو لاک ڈاؤن بھی ہوئے، تعلیمی ادارے بھی بند ہوئے، جو کہ سب سے آسان اور سیفسٹ ہمارے پاس آپشن ہے۔ پہلے تعلیمی ادارے بند کیے گئے، اس کے بعد پھر دوسرے فیز کے اندر ابھی شاید بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ پبلک پلیسز کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے، پھر اس طرح ہی شاپنگ مالز اور اس طرح جتنے بھی کاروباری جہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں شاید اس کو بند کرنا پڑے۔ تو یہ سلسلہ اب جاری ہے۔ تو بہرحال جی ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح ہم جو ہے وہ پابندیاں لگائی جائیں، کس طرح لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے۔ مختلف اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں، ہر شخص یہاں پہ کیونکہ ماشاءاللہ ارستو ہے تو کہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، کہیں مائکرو لاک ڈاؤن، اور پتہ نہیں کس کس نام سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ بہرحال جی نتیجہ کو خاطر خواہ نہیں نکلنا، اس کو کیسے قابو کرنا ہے یہ لوگوں کو بیٹھ کر سوچنا ہے، کس طرح خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، اب تو کیونکہ بڑی آسانی سے دستیاب بھی ہے۔ جو پچھلی دفعہ یہ سلسلہ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ایسا سلسلہ چل نکلا تھا کہ ماسک بھی جو آسانی سے دستیاب نہیں تھے، سینیٹائزرز وغیرہ کے بھی شارٹیج ہو گئی تھی، لیکن اس وقت تو اب آسانی سے دستیاب ہے۔ خدا رہا ان تمام چیزوں کا خیال کیجیے اور خود بھی محفوظ رہے، اپنے ارد گرد جو ماحول میں دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس سے محفوظ رکھیں، اور قطعی ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ٹی وی کے اوپر بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو اس سے بچایا جا سکے، اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے یہاں ہر چیز کے اندر، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ اس میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں جس طرح کی خبریں آتی ہیں اور جس طرح حکمران فیصلے کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ڈاؤٹ ہی رہتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ عوام کے مفاد میں نہیں ہوتا، اس لیے لوگ زیادہ جو ہے وہ مشکوک ہیں، زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ان تمام فیصلوں کے پیچھے جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سازش ہو سکتی ہے، حکومت کا اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب حکومت کے مفاد میں ہوتے ہیں، اس لیے عوام ان کو ایکسیپٹ کرنے سے جو ہے وہ گریزاں ہوتی ہے۔ تو صرف یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں آپ کی جان کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ باقی جو مالی مفادات یا جتنے بھی آپ کے پاس اطلاعات ہیں جو آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو ایک طرف رکھیے۔ وہ یقیناً وہ بھی ایک فیکٹر ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، وہ بھی خارج از امکان نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کی جان کا معاملہ ہے تو اس میں تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے۔ اور کیونکہ پورے ملک میں سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے، سوائے شہر کراچی کے یہ بار بار بتانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ سردیاں نہیں آتی، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کیسز کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور سردیوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دوسری جو لہر آئے گی اس میں ذرا تیزی سے کیسز آئیں گے، تو یہاں نسبتاً معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر اس حوالے سے نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں سردیاں نہیں آنی تو اس لیے کیسز جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال پھر بھی احتیاط ضروری ہے، اس کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے، اور غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ لوگوں سے ملنے سے گریز کریں، پبلک گیدرنگ سے اوائڈ کریں۔ اب یہ بھی لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو جلسے اور جلوس ہوئے ہیں، جو ریلیاں ہو رہی ہیں، سیاسی گیدرنگز ہوئی ہیں، حکمراں جماعت ہو، اپوزیشن ہو، سب نے مل کے عوام کو جو ہے وہ اس میں انگیج کیا۔ ووٹ لینے کا جب چکر تھا اور جیسے ہی الیکشن مکمل ہو گیا گلگت بلتستان کا خاص طور پہ، اس کے فوراً بعد ہی پابندیاں کے بارے میں بات ہونا شروع ہو گئی، تو یہ بھی اب سمجھانا بڑا مشکل ہے اپوزیشن کو بھی کہ یہ جو اس وقت موومنٹ چل رہی ہے اس کو نہ چلایا جائے، خاص طور پہ اس وقت جب دوسری لہر جو ہے وہ کرونا کی آ چکی ہے اور کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، ساتھ ہی دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ آج بھی بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں اور ان سے گفتگو ہوگی ان تمام معاملات کے اوپر، سیاسی معاملات کے حوالے سے خاص طور پہ۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا ہمارے جو پہلے مہمان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، جناب رانا گلزار صاحب ہمارے ساتھ پروگرامز میں شریک ہوتے رہتے ہیں اور ان سے ہم کھل کر بات کرتے ہیں تمام معاملات پر، سیاسی معاملات کے اوپر۔ بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے ایک دفعہ پھر۔ رانا صاحب یہ بات صحیح ہے، اب لوگوں سے اب جا کر بات کی جائے کہ جناب گھر پہ بیٹھے احتیاط کریں، تو آگے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ جب جلسے جلوس ہو رہے تھے اس وقت تو ہمیں نہیں کہا جا رہا تھا،
اب یہ کہاں سے کرونا آ گیا اور کہاں سے جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ پھیل رہا ہے، تو یہ تو بڑی آپ سمجھ لیں کہ بڑا تضاد ہے اس میں تو، کہ ایک وقت جب ووٹ لینے کی باری تھی، جب یہ موومنٹ چل رہی تھی، جلسے جلوس ہو رہے تھے، تب تو لوگوں کو انگیج کیا جا رہا تھا، وہاں تو SOPs کی کوئی جلسے میں کھڑے ہو کے بات نہیں کی کسی لیڈر نے کہ جناب فاصلہ رکھیں، کوئی ماسک لگا کر آئے، ہاتھ سینیٹائزر استعمال کریں، کوئی اس طرح کی بات نہیں. لیکن اب اس کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہی ہے. سندھ حکومت خاص طور پہ کہتی ہے کہ جی اب احتیاط کریں اور بند کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ عجیب عجیب سی پابندیاں بھی لگ رہی ہیں. خیر اس کے اوپر تو آگے بات کروں گا، لیکن یہ سلسلہ کیا ہے یہ سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی. دیکھیں یاسر بھائی، ایسی بات نہیں ہے. ہماری ابھی جب 18 اکتوبر کو بھی جلسہ ہوا تھا کراچی میں PDM کا اور پیپلز پارٹی کا تو اس میں بھی ہماری کراچی ڈویژن کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، اور سید غنی صاحب نے اور اپنا سید ناصر حسین شاہ صاحب نے، سید وقار مہدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں واضح طور پر یہی سوالات اٹھے تھے جو آپ نے کہا. تو اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ بالکل ہمیں اس چیز کا خیال ہے، اور ہم نے اس میں ماسک بھی فراہم کیے اور اس میں سینیٹائزر بھی فراہم کیا، اور جہاں تک ممکنہ کوشش ہے اس کو ہم نے صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. بالکل ہم نے تو شروع دن سے ہمارا تو یہ آپشن رہا ہے کہ جی بالکل کرونا میں سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو انیشیٹو لیا ہے. اب کیونکہ ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی یہ چیز رہی ہے، وہاں بھی یہی کہا گیا ہے. اب کیونکہ ظاہر ہے ایک مومنٹ تھے اور الیکشن کا زور تھا، تو اس میں مسئلہ ہمارا سب سے زیادہ عوام کا، کہ عوام جو ہے وہ اویئرنیس نہیں سمجھنا چاہتی. عوام تو یہی کہتی ہے کہ جی کوئی کرونا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بنیاد پر کیسز ہوتے ہیں اور ڈیلی کی بنیاد پر جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. تو ہمیں عوام کو زیادہ سمجھنا چاہیے ان چیزوں میں کہ جی بالکل احتیاط کرنی چاہیے، جو ہم احتیاط نہیں کر رہے. آپ دیکھیے علاقوں میں گلی محلوں کے اندر بھی وہ کس طرح سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے. بالکل کاروباری پریشانی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس احتیاط کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم خاص طور پہ عوام کے اندر اویئرنیس آنی چاہیے، اور عوام کو یہ سمجھنا چاہیے، اپنی جان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے احتیاط کرنے میں، صرف تھوڑی سی ایک سمجھ کا فرق ہے. تو عوام سے آپ بھی گزارش کر رہے ہیں، ہم بھی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو، تقریباً پاکستان کے سب لوگ جو اہل قلم ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. جو ایک یہ لہر آئی ہے، اس لہر سے اللہ تعالیٰ ہمیں جان چھڑا دے اور پوری قوم کو پاک کر دے اس سے. تو یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. وقتاً پہ وقتاً سب تمام میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز اس پر اتفاق کرتی ہیں اور سب اویئرنیس اپنے اپنے طور پہ دے رہی ہیں، لیکن عوام سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کے وہ اس پر عمل کریں اور اس کو تھوڑا سا سمجھیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو ابھی انہوں نے SOPs بنائی ہیں، اس SOPs میں اسکول کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جی وفاقی گورنمنٹ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جی اسکول کو جو ہے وہ 26 نومبر سے اور بند کر دیا جائے. تو اس میں تمام انہوں نے کالجز اور یونیورسٹیز سب کو ہدایت جاری کی ہے. تو آج دیکھیں حکومت سندھ کا بھی اپنا موقف آئے گا، اور حکومت پنجاب اس کو اپوز کر رہے تھے پہلے سید غنی صاحب جو ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اور بات کسی حد تک درست بھی ہے. کافی لوگ اس کے حق میں بھی ہیں کیونکہ تعلیمی نقصانات بہت زیادہ ہو چکے ہیں پہلے ہی. تو اس وقت اسکولوں کو بند کر دینا وہ تو چھٹیوں کے ہی خلاف تھے. چلیں یہ ایک اور موضوع ہے، اس کے اوپر ابھی بات کریں گے. سربلند خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سربلند بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سربلند یہ بتائیے کہ اب یہ جو گلگت بلتستان میں ہوا، جلسے ہوتے رہے جی، حکومتی وزراء جا جا کے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے اور وہاں پہ جو بیانات دیتے رہے، سب کچھ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد جناب جیسے ہی الیکشن مکمل ہو گیا تو کرونا کی بات شروع ہو گئی. اب لوگوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ہفتے پہلے بھی تو یہ خطرہ تھا، سب کچھ تھا، کون سا خطرہ ٹلا تھا؟ تب تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی، کسی جلسے میں بات نہیں ہوئی کہ جی ماسک لگا کر آئیں، کوئی سینیٹائزر استعمال کریں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو، کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. خان صاحب خود جا کے سارے خطابات کر رہے تھے. لیکن اب یہ کرونا کا معاملہ آ رہا ہے، پابندیاں دوبارہ شروع ہو گئیں. کیسے لوگ عمل کریں، کیسے بات سمجھیں، اپوزیشن کیسے سمجھے جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب کرونا کی وجہ سے خطرات زیادہ ہیں، کیسے ممکن ہوگا، یہ سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی اور پوری حکومت نے، قوم نے
کسی حد تک احتیاط اور تدابیر کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے. لیکن جیسے دوسری لہر آئی ہے تو اس میں اضافہ اب کچھ ہفتہ 10 دن پہلے سے ہی شروع ہو گیا, اس کے پرسنٹیج 7 پہ پہنچ گئے. تو اب تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. الیکشن کے دوران چونکہ ایک پاکستان چونکہ جمہوری ملک ہے, جمہوری پروسیس ہے, احتیاط تو اس میں بھی کرنی چاہیے تھی جو نہیں کی گئی. سو اب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول جا رہی. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر صورتحال ایسی بن گئی جس میں ہمارے پاس تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ہیلتھ کے ایشوز کو دیکھیں, ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلز نہیں ہیں, اتنی ہمارے پاس فیسیلیٹیشن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, تو ایسی صورتحال کے اندر ایز اے قوم سب کو اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان سب چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اپوزیشن کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک وہ انتخابی پروسیس تھا جس سے ایک قانون ساز اسمبلی میں جانا تھا, اس سے پاکستان کی ترقی, تعمیر, عوام کی امنگ اور یہ سب چیزیں شامل تھیں. اب جو کر رہی ہے اپوزیشن وہ ہٹ دھرمی کر رہی ہے, کیونکہ یہی اپوزیشن کا 2 جگہوں پہ حکومت ہے, کشمیر میں, آزاد کشمیر میں اور یہاں اپنا سندھ میں. دونوں جگہوں پہ وہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, دونوں جگہوں پہ وہ جو ہے وہ کرفیوز اور یہ چیز اور یہ ان کی جو بھی تجاویز تھے, اور شروع میں وہ ہمیں کہہ رہے تھے چونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو عام آدمی ہے, مزدور ہے, وہ بھی متاثر نہ ہو. ہم احتیاط کے ساتھ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت جس کو پوری دنیا نے سراہا, آج بھی ہماری وہی کہنا ہے کہ یہ ملک مزید ان بیماریوں کا, یہ جو وبا آئی ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اپوزیشن اندھی ہو چکی ہے انتقام میں, حکومت میں آنے کے لیے وہ اندھی بھی ہو چکی ہے اور وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا. اتنی اچھی حکومت سینٹ کی طرف چلے جائے, الیکشن کی طرف, اور سینٹ ان کا ہدف ہے کہ سینٹ سے پہلے جو ہے وہ معاملات کو جس طرح بن جائیں, تصادم کی صورتحال بنے اور یہ جو جمہوری پروسیس ہے یہ مزید نہ چلے. وہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے والی وہ کہانی ہے. تو یہ ان کو برداشت نہیں ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نہ نون کی حکومت ہے نہ پیپلز پارٹی کی ہے, تو اس لیے ان کو پیٹ میں مروڑے, اور ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے کوئی, بجائے اس کے کہ جمہوری پروسیس کو یہ مدد کرے, سپورٹ کرے, ان کو آگے لے کے جائے. وہ بار بار اب مریم نواز شریف صاحبہ کا ان کی دادی کا انتقال ہوا, تو اس پہ بھی ہم تعزیت کرتے ہیں, لیکن ان کا آپ وہ دیکھ لیں خطاب کہ وہ فوج کو دعوت دے رہی ہے, ہم فوج سے ڈائلاگ کریں گے, ہم فوج سے بات کریں گے. 1 ہفتے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. بھئی آپ کیوں بار بار فوج کا نام لے رہی ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ فوج کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے سیاست میں, ہم بھی کہتے ہیں کوئی کردار نہیں ہے سیاست میں, لیکن آپ ابھی کیوں یاد کر رہے ہیں فوج کو؟ دیکھیں سارے ادارے ہمارے, ہم میں سے ہیں. فوج انسان ہے, پاکستانی سٹیزن ہے, وہ بھی وہی درد اور سوچ رکھتے ہیں جو ہم اور آپ رکھتے ہیں. تو فوج بھی اس ملک کا حصہ ہے, وہ بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی, جمہوریت کی مضبوطی, پاکستان کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تمام انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا ان دونوں جماعتوں نے جس میں اس ادارے کی مضبوطی ہو. یہ 2 ادارے لے دے کے رہ گئے ہیں ہمارے پاس, سب سے پہلے فوج اور دوسری جو ہے عدلیہ. اب اس دونوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ جب جو بھی ادارہ ہے اس ادارے میں ایک حلف ہوتا ہے کہ ہم اس ریاست کے ہم وفادار رہیں گے, ہم کسی بھی فرد کے کسی بھی ایجنڈے کے اوپر کام نہیں کریں گے. سو اس حلف کی پاسداری سب نے کرنی ہے, اور ایز اے ادارہ ہمارے پاس تو اب کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا. ہم نے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, اداروں کے ساتھ چلیں گے. 2 سال بعد 2.5 سال بعد الیکشن ہے, الیکشن میں آئے آپ عوام سے ووٹ لیں. ہماری کارکردگی اگر بہتر ہوگی تو ہم دوبارہ آئیں گے, بہتر نہیں ہوگی تو آپ آئیں گے. 5 سال صبر کریں, پیٹ میں مروڑ نہ رکھیں. آپ سے جو حساب مانگا گیا ہے, جو کرپشن ہوئی ہے, جو پیسے لوٹے گئے ہیں عوام کا, اس قوم کا, وہ واپس دیں. اور مزید ملک اس طرح کرپٹ لوگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا, وہ دینا پڑے گا. اس کے بغیر پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ بھائی یہ اتنے قتل کیے, اتنے کرپشن کیے, ثابت تو کوئی نہیں ہوا. 10 سال آپ نے خواہ مخواہ میں جیل میں رکھا. اب تو ثابت بھی ہو گیا نا یار, کنوکٹڈ ہو گئے نواز شریف صاحب, اور فرد جرم عائد ہو گئی ہے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر, مصطفیٰ کمال کے اوپر, بہت سارے لوگوں پر ہوئی ہے. اس کا سامنا کریں, اپنے آپ کو اگر بے گناہ کرتے ہیں, ثابت کرتے ہیں تو بے گناہ ثابت ہونے کے بعد کسی کا کوئی عہدہ نہیں. لیکن اگر بے گناہ ثابت نہیں ہوتے, کنوکٹڈ ہے, تو اس کی پشپناہی کرنا. عدلیہ نے, پوری قوم نے, سب نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے بیماری کا ڈرامہ کر کے
मासूम चेहरा बना के यहाँ से तो चले गए, लेकिन वहाँ जाके हशाश बशाश हैं, फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, राना साहब से जवाब लूँगा। राना साहब फरमाइए, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारी जो कोशिशें, ये बुग़्ज़ हुकूमत है, इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उसके ख़िलाफ़ इतना आगे निकल गए हैं कि किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं, और हदफ जो है वो ये कि जो इलेक्शन आ रहा है सेनेट का, उससे पहले ही कुछ मामला ऐसा हो जाए कि इलेक्शन जो है वो रुक जाए, वरना आगे पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत हो जाती है। वो ये तमाम चीज़ें वो फोर्सी कर रहे हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि इस वक्त कोरोना के बारे में बता रहे हैं तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं अपोजिशन। तो ख़ास तौर पे कल राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जी हुकूमत ज़्यादा बड़ा कोरोना है, कोरोना से तो इतना ख़तरा नहीं है। फरमाइए। मेरे भाई जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और 3 या 4 बातें मेरे भाई ने की है। पहली बात तो इन्होंने ये की है कि एहतसाब का बहुत अच्छी बात की है, और तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो इसी बुनियाद पर आई है कि उसने यही कहा है कि जी मैं चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, और मैं बदमाशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पैसे भी वापस करूँगा, दिलवाऊंगा, और पैसे भी वापस दिलाऊंगा। सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने माशाअल्लाह कौम को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। जनाबे वाला, आज अल्लाह ताला ने आपको इख्तिदार दिया है, और माशाअल्लाह आप 26 महीने से 28 महीने हो चले हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जो वो 200 अरब आप बाहर से ला रहे थे वो आए? नहीं आए। दूसरी बात, आपने अभी तक किसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि इसलिए कि कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? आपके पास डाकू मौजूद हैं, जहांगीर तरीन मौजूद है, अलीम खान मौजूद है, खुसरो बख्तियार मौजूद है, मोनस इलाही मौजूद है, जिनको अरबों रुपए की सब्सिडी दे दी गई। जनाब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें आपकी नीयत पे शक नहीं है, आप बहुत प्यारे आदमी हैं, तो इनको सब्सिडी क्यों दी गई? आप इंडिपेंडेंट कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? होनी चाहिए। रियासत मुस्तहकम होगी, और जब रियासत मुस्तहकम होगी तो आवाम खुशहाल होगी। बात खोखले नारों से कुछ नहीं होगा, आप अमल कीजिए। आप फरमाते थे कि जी बिजली के यूनिट पे जब पैसे बढ़ते हैं तो वो हुक्मरानों की जेब में जाते हैं। तो जनाबे वाला, आज आप बिजली के रेट देखिए कहाँ चले गए। आप कहते हैं कि जी सिविल नाफरमानी, आप ही बिल फाड़ रहे थे, आप ही कंटेनर पे खड़े होकर कौम को नवीद सुना रहे थे। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी गवर्नमेंट है आपकी, माशाल्लाह, जवाब नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी अच्छाई को। जो आटा 35 रुपए किलो खरीद रहे थे 80 रुपए किलो खरीद रहे हैं, जो चीनी 50 रुपए किलो खरीद रहे थे आज वो 110 रुपए और 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जनाब हमारा मकसद ये नहीं है। आपने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया, बिल्कुल आप दीजिए। आपने 70 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपने 50 लाख लोगों को घर देने का वादा किया, आपने लाखों लोगों की छत छीन ली। ऐसा जुल्म न करें। आपने कहा मैं रुलाऊंगा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा वादा किया, मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपना वादा पूरा किया, आपने पूरी कौम को रुला दिया। आपने अपना वादा पूरा किया। वज़ीर आज़म साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि आपने जो वादे किए थे, इंसाफ, तहरीक इंसाफ, तो कौम को इंसाफ दिलाइए। ठीक है। पीडीएम, हम तो देखिए ना, जब आप आवाम को डिलीवर करना शुरू कर देंगे, जब आवाम की खिदमत आप करेंगे, आवाम के पेट में दर्द है, जो हम अगर आवाज लगाएंगे तो वो लाखों लोग चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आपसे बज़दन है ना, आपसे परेशान है ना, आप आवाम की खिदमत करने में नाकाम रहे ना। तो जनाबे वाला, आप खिदमत कीजिए, छोड़िए हमें, हम तो जो कर रहे हैं दफा करें हमें। आप कहें जी आप अच्छे आदमी हैं, जनाब आप डिलीवर कीजिए, है कौम देख रही है आपको दोबारा भी इलेक्ट करेगी कौम। और रही सेनेट के इलेक्शन की, देखिए जनाब, इलेक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, जो वक्त आएगा उस वक्त देखेंगे। हमारे से ये जो थोड़ी है कि जी नहीं ये ना हो वो ना हो, भाई कौम सब कुछ देख रही है, ठीक है। और रही फौज की बात, आपने कहा फौज का, देखिए जनाब, फौज हमारा एक इदारा है, अदलिया हमारे एक इदारा है, और तमाम इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी इदारों को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया, इदारों को मुस्तहकम करने की कोशिश की गई है। आप बात करते हैं
اگر مریم نواز نے کوئی بات کی ہے تو اس کا جواب تو وہ دیں گے. ہاں جواب وہ دیں گے, لیکن اس وقت تو اتحادی ہے نا, پی ڈی ایم پوری ایک موومنٹ بنی ہے نا, اب تو ہاتھ ملایا ہے بحالی جمہوریت کا, ہمارا ایجنڈا ان کا اپنا, ہمارا اپنا, ہمیں تو اس چیز سے وہ نہیں ہے. جناب والا, آپ کی گورنمنٹ میں بہت سارے لوگ امپائر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا, جو بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں. امپائروں کا کیا کام, کھلاڑی کھیلے نا, عوام کی خدمت کرے نا. میں سربلند بھائی سے اس کا جواب لوں گا. پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد تفصیلاً اس کے اوپر جواب لیں گے سربلند صاحب سے. یہ جو ساری باتیں ابھی کی ہیں رانا صاحب نے, جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے, یقیناً بہت سارے مسائل, بلکہ سارے ہی مسائل عوامی مسائل ہیں. کس حد تک عوامی مسائل حل ہونا ضروری ہے, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گا. آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی, کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. عوامی نمائندے یہاں پہ موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. سربلند خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. بریک پہ جانے سے پہلے رانا گلزار صاحب نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی تھی, سوال ہم چھوڑ کے گئے تھے سربلند صاحب سے, اس کا جواب لیں گے. جی سربلند صاحب, اب یہ باتیں تو روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ وعدے کیے گئے تھے, سب کچھ تھا, عوامی مسائل کو حل کیا جائے گا, مہنگائی کو قابو کیا جائے گا, سب کچھ ہوا. اب وہ یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, اگر آپ موومنٹ نہ چلائیں تو کوئی ایک وجہ بتائیے, کیونکہ مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے, دیگر معاملات آپ سے نہیں سنبھلے, آپ نے جب سے آئے ہیں صرف ایک ہی کام کیا ہے, اپوزیشن کو پکڑ کے اندر ڈالا ہے. یہ اپوزیشن کا سوچنا ہے کہ ابھی آپ ان کو پکڑ کے مختلف کیسز کے اندر بنا کر آپ نے ان کو اندر کیا, لیکن نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکل رہا. تو یہ صرف ابھی تک حکومت کی کوشش اور کاوشیں رہی ہیں. دوسری طرف جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے, اس کو کیسے دفاع کریں گے یہ بتائیے. دیکھیں جی یاسر بھائی, میرے بھائی نے جو بات کی ہے, دیکھو ہم 200 ارب روپے لانے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے تو بندے پکڑ کے, اب ہم گولی تو نہیں مار سکتے, وہ بند کرا دیے, اب ان پہ کنوکٹڈ بھی ہو, ثابت بھی ہو گیا. اب ہم ان سے پیسے نکالنے کے چکر میں پی ڈی ایم بنی. سویلینز لوگ, عام لوگوں نے بینر لگا دیے کہ پاکستان ڈاکو موومنٹ سے ہی. اب بتائیں مجھے کہ انہوں نے, اگر ان کا مطالبہ ہوتا کہ مہنگائی ہے, ہم مہنگائی کے خلاف نکلے, ہم نیگلیجنسی کے خلاف نکلیں, ہم بیڈ گورننس کے خلاف نکلیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے, ہماری کمزوریاں ہیں اور یہ صحیح جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نکلیں رائٹ پہ نکلیں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں این آر او دو, بھائی ہمیں معاف کرو. آپ شہباز شریف کی سیکنڈ لاسٹ اسپیچ جو اسمبلی میں کی ہے, جو خورشید شاہ نے کی ہے, جو آصف علی زرداری صاحب نے آخری اسپیچ کی ہے, سب میں انہوں نے کہا کہ ملک کو آگے بڑھنے دو, ہمیں چھوڑ دو. آپ یہ انتقام کی سیاست, بھائی ہمارا کون سا انتقام ہے؟ جتنے بھی کیسز بنے ہیں ہم نے کوئی بھی نہیں بنایا. سارے کیسز نواز شریف کے دور پہ پیپلز پارٹی پہ بنے, پیپلز پارٹی کے دور پہ نواز شریف پہ بنے. یا تو یہ کہ دونوں جھوٹے ہیں, یا تو یہ کہہ دیں کہ دونوں سچے ہیں. تو سچے ہیں تو پھر تو ہم سچے ہیں, نہیں تو آپ جھوٹے ہیں تو آپ ایڈمٹ کر لو. اور یہ جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں, اس میں تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں ہے. یہ صرف ہم اس میں کوئی جو ہے نیگلیجنسی یا ہم اس میں کوئی بھی چیز میں رعایت ان کو نہیں دیں گے. اچھا, ہم عوام سے کا پیسہ لوٹا گیا ہے, ان کی جائیدادیں, ان کی مال و دولت, ان کی فیکٹریاں, ان کے مے فیئر کے فلیٹس میں اضافہ ہی ہوتا گیا. عوام بھوک سے مر رہی تھی. اب یہ پہلی حکومت آئی ہے, آپ نے ریکارڈ پہ دیکھا ہوگا, نہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. فیصل آباد میں اس وقت مزدور کم پڑ گئے, اور جتنے بھی صنعت کار ہیں, یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں دیکھو, یہ میں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا, بہت ساری باتیں ہیں, موڈیز ہیں, بزنس فورم ہے, انٹرنیشنلی پاکستان کو سرایا جا رہا ہے, ساری چیزیں ہمیں سراتی ہیں. آپ یقین کریں, میں کراچی میں جتنے بزنس مین ہیں ان سے بھی میں نے بات کی ہے, اور آپ کئی ویڈیو آئی ہیں جو فیصل آباد میں بالخصوص جو ہے ایک انقلاب آیا ہے, وہاں مزدور کم پڑ گئے, آرڈر پورا نہیں ہو رہا ہے انٹرنیشنل, ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے. آپ کے جو بیرونی قرضے تھے وہ ہم نے ختم کر دے, گردشی قرضے تھے وہ ہم نے ختم کر دے. گردشی قرضے تو اکاؤنٹ جو ہے سربلند بھائی 2200 ارب روپے کراس کر گئے, اس کو تو چھوڑیں, تو اس میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے. دیکھیں وہ تو آپ کے عدد اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے وہ جو دے دیا گیا تھا, حکومت جو گئی تھی پچھلی, وہ 1100 ارب چھوڑ کر گئے,
وہ بڑھتے بڑھتے 2200 ابھی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی کم ہوا ہے. اور 21 دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو خلاصی تو وہ والے قرضے, اچھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, چلے اکنامک فگرز کو چھوڑ دیتے ہیں, میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا, نہیں اس کے اوپر نہیں پوچھ رہا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ملک جو ہے یہ اتنے قرضے لیے گئے ہیں کہ آپ ان کے سود ادا کرنے میں پریشان ہیں. جب آپ سود ہی نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو اصل پیسے ہم نے 12-15 بلین ڈالر ہم نے واپس بھی کیے, انہی سے پیسے لے کے انہی کو نہیں دیے. یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, یہ جو حفیظ شیخ کو دکھایا ہے نا انہوں نے. بھائی آپ مجھے بتائیں, دیکھیں مجھے ران صاحب پہلے مکمل کر لیں, وہ پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ ہر سال آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہے, آپ تو وہیں پیسہ لے کے انہی کو واپس کرتے رہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو تجربہ ہے اس چیز کا. ہم تو صرف ایک ہی دفعہ گئے آئی ایم ایف کے پاس اور ایک ہی دفعہ ہم نے پیسہ لیا. آج ہمارا 3را سال ہے. ہم نے اسٹیٹ بینک سے ہم نے نوٹ بھی نہیں چھپوائے. آپ تو ہر سال نوٹ چھپواتے تھے, نوٹ چھپتے تھے. آپ بتائیں نا, میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا. یہ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ اعداد و شمار اداروں کی طرف سے, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. تو یہ جو ملک اگر اس نہج پر ہے, یہ ان 2 جماعتوں کی وجہ سے, ان 2 جماعتوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا. ساتھ ساتھ مولانا صاحب بھی شامل ہو گئے. بڑے افسوس کی بات ہے, مولانا صاحب جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے ان کو بڑے تحفظات تھے, پہلی دفعہ اسمبلی میں نہ آئے. اگر وہ دین و اسلام کی بات کرتے تو ہم کہتے جی بہت اچھی بات ہے. وہ اس غریب عوام کی بات کرتے, ہم بھی کہتے ہیں اچھی بات. اب وہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی وکیل بن گیا, اس پہ ہمیں بڑا دکھ ہے. اچھا, کیونکہ وہ اپنی ایک جماعت, اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں, اپنی آئیڈیولوجی رکھتے ہیں, اپنے ووٹر سپورٹر رکھتے ہیں. ایز اے مولانا ہم بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر جو ہے ہم ان سے سیٹسفائی کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں. خادم رضوی صاحب اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کی بھی اللہ کو پیارا ہو گیا, ان کی بھی شہادت ہوگی. وہ اپنے جو دین کے کام میں لوگ لگے ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتے. ان کا جنازہ آپ دیکھ لیں, مطلب پوری دنیا نے ان کو سراہا, کیونکہ کبھی بھی اس نے سیاست کی چیزوں میں اس میں انٹرفیئر نہیں کیا, حکومت کے معاملات میں. اچھا, انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے سربلند بھائی, اس کے تو ختم نبوت پہ پہرا دیا. کیا کہیں اس کے اوپر, چلیں اب اس پہ بات نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی لیڈر ہو, اپنی آئیڈیولوجی کے ساتھ وہ چلے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ جب پی ڈی ایم بنے اور پی ڈی ایم میں یہ کہے کہ بھائی جی ہم نے کرپشن کی, ہمیں چھوڑ دو, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ فرمائیے نا ران صاحب, این آر او مانگ رہے ہیں, جو بندہ کھڑا ہوتا ہے مجھے جیل میں جو چارپائی صحیح نہیں ملی ہے, اے سی میرا جو ہے وہ صحیح کولنگ نہیں کر رہا ہے, پانی ٹھنڈا پینے کو نہیں مل رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ شکایتیں کر رہے ہیں. یہ تو پھر وہ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں, تو سمجھ میں چلیں وہ لٹرلی این آر او نہ ہو, لیکن یہ شکایتیں تو ہو رہی ہیں. فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کھڑکی میری اس طرف کھلتی ہے, اس طرف کھلنی چاہیے, بستر میرا نرم نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ تو سزا کوئی ایسے تھوڑا کاٹی جاتی ہے. وہ ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے, تو پھر تو یہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہا ہے, ریلیف مانگ رہا ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. مہنگائی کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی تو پاکستان میں شاید کوئی شخص اپنے گھر میں ہوتا, سارا پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہوتا. ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں تو ابھی پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دوست عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے, اور وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم بالکل ناکام ہو گئے ہیں, ہماری تمام آئیڈیالوجی اور تمام فلسفی فلاپ ہو گئی ہے, انہوں نے ایک مہم تیار کی کہ آپ اپوزیشن سے ٹکرا جاؤ, ٹھیک ہے, اور سارا ٹائم اس ٹکرانے میں گزار دو. این آر او نہیں لیں گے, دیں گے. ارے بھئی آپ سے این آر او مانگا, تو اس سے فائدہ ان کو کیا ہوگا؟ سنیے نا, این آر او مانگا کس نے, یہ کام نہیں کر سکتے, نکمے لوگ ہیں, یہ کام نہیں کر سکتے, یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ ہاں یہ کینٹینر پہ کھڑے ہو کر بات اچھی کر سکتے ہیں, قوم کو دھوکہ دے سکتے ہیں. قوم نے کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, یہ خدمت کریں گے, ان کو ووٹ دو, ان کو آزماؤ. انہوں نے آخر میں کیا ہوا, کہنے لگے جی میں رلاؤں گا. بہت اچھی بات کی, سب کو رلا رہے. تو بات یہ کہ ان سے این آر او کوئی نہیں مانگ رہا. ارے بھائی انصاف کرو, آپ تحریک انصاف ہو, انصاف کرو میرے بھائی. آپ بالکل جو آپ نے ووٹ لیا ہے, ہمارا تو موقف ہے کہ جو آپ نے ووٹ لیا ہے, جس مقصد پر جو بات آپ کر رہے تھے وہ کیوں نہیں کر رہے, وہ کام کیوں نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم گیس فری بانٹیں گے عوام میں. کہا ہمارے پاس اتنا گیس ہے کہ جی ہم فری آف کاسٹ گیس دیں گے. کیا ہوا, آج گیس کے پیسے یہ کہتے آئی ایم ایف, اب پھر آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں پیسے لینے کے لیے. ارے جناب وہ تو کہہ رہے تھے میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. بھائی آپ 22 سال کی اسٹرگل ہے آپ کی,
آپ پچھلے دور حکومت میں آپ فائنانس کمیٹی میں تھے تو آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ رانا صاحب گاڑی میں سے انجن نکال کر اگر آپ ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں گے تو کیسے وہ دعاؤں سے ہی چل سکتی ہے؟ پھر تو میری سن تو لیجیے، سائنس تو اس کو اجازت نہیں دے گی چلنے کی. جب اسد عمر صاحب فائنانس کمیٹی کے ممبر تھے ان کو نہیں پتا کیا سچویشن ہے تو عمران خان صاحب نے کیسے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کچھ. تو اس کا مطلب آپ نااہل ہیں. آپ کو پارلیمان کا احترام نہیں پتا، آپ پارلیمان میں کھڑے ہو کر اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. تو جناب والا آج آپ کو حکمراں بنا دیا، اور حکمران بھی ایسے بنا دیا کہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں. وہ بھی خاتون اول بتا رہی ہیں کہ جناب آپ وزیر اعظم بن گئے. کہنے لگے اچھا، کہنے لگے ہو میں وزیر اعظم ہو گیا. تو دیکھیے ایسا نہیں ہوتا. آپ قوم کو ڈیلیور کریں، ہمیں تو چھوڑے نا بھئی. بقول آپ کے ہم تو نکمے ہیں، تو بالکل ہماری نکمہ گری ثابت کیجئے کہ دیکھیں جی ہم نے جو ہے نہیں وہ آپ کو نکمہ نہیں، وہ آپ کو کرپٹ کہتے ہیں، کرپٹ لوگ ہیں. سنیں کرپٹ ہے تو ثابت کیجئے. تو یہ اور کیسے ثابت کریں؟ یہ جو ملک کی اکانومی آج جو اس حال پر ہے، یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کے ذمہ دار حکمران تھے. اس سے زیادہ اور کیا کہیں؟ بہت اچھی بات کی. اچھا جی سر وہ سب غلط لوگ تھے نا. میں تو گزارش کر رہا ہوں نا، اچھے لوگ آج آ چکے ہیں نا تو اصلاحات لائیے نا. کسی سیکٹر میں تو اصلاحات لائیے. کیوں نہیں آئی؟ ارے 50% لے آئیے، 50% نیکسٹ ٹائم آ جائے گی. آپ 50% لائے، 25% لے کر یا آئے. پالیسی کم از کم کیوں بتا نہیں دیں. لائے؟ کوئی پالیسی وضع کر دے. کیوں نہیں؟ ارے وزیر اعظم کی تنخواہ جو ہے وہ 8 لاکھ روپے ہے اور ایمپائر کی تنخواہ 25 لاکھ روپے ہے. ایمپائر کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو؟ آپ اپنا ایڈمنسٹریشن فیلئر ہے آپ کے پاس، آپ ایڈمنسٹریشن ٹھیک کیجئے. آپ قوم کے وسائل کو ضائع نہ کریں. پچھلے لوگ تو سب ضائع کر رہے تھے نا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو بچا رہے ہیں. تو پہلے دن سے آ کے بچانے کے لیے قوم کو بتائیے کتنا پیسہ ہاں بچایا. یہ ضروری ہے کہ بتانا پیسہ ضروری ہے. بچایا یہ بتائیے کہ جناب والا دیکھیے وہ 10 روپے چھوڑ گئے تھے، آج خزانے میں 20 روپے. آپ مجھے بتائیں چوری بند ہو گئی، ساری دنیا سے انہوں نے پیسے اکٹھا کیے، اضافی بلوں میں پیسے اکٹھا کیے، IMF سے بھی پیسے لیے، اور خزانہ پھر خالی بتاتے ہیں. تو پیسے کہاں گئے؟ بلی کھا گئی. تو سود کی ادائیگیوں میں جا رہے ہیں رانا صاحب، یہ کس کو نہیں پتا؟ وہ کہاں گئے؟ تو سارے آپ نے اتنا قرض لے کر، وہ پچھلی حکومت جو سارے کام کر رہی تھی اس وقت بھی ہم اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے کہ خدا را ادھار کے اوپر ایک کام نہ کریں، آنے والی حکومتیں سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گی. نہیں اندازہ ہو رہا تھا. اب وہ ڈیٹ ری پیمنٹ تو میں سپورٹ نہیں کر رہا، میں تو اکنامک پالیسی بتا رہا ہوں کہ یہ تو ڈیٹ مینجمنٹ تو اتنا مشکل ٹاپک بن گیا پاکستان میں کہ ابھی اگر کسی حکومت کو دے دیں، پیپلز پارٹی یا نواز شریف کی حکومت اس وقت آ جائے، ان کو ٹھیک کرنے میں 10 سال اور لگیں گے. ڈیٹ مینجمنٹ اتنا مشکل سبجیکٹ ہو چکا ہے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. تو پچھلی حکومت قرض بھی لے رہی تھی، کام بھی کر رہی تھی. کام بھی کر رہی تھی. شرح اتنی نہیں یہ کیسے ہو گیا تھا؟ بے روزگاری بھی اتنی نہیں تھی. آپ تو 1 کروڑ کی نوکری لوگوں کو دینے آئے تھے، آپ نے 70 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، میں سربلند سے اس کے بارے میں پوچھتا ہوں. سربلند یہ بتائیے، کل اب میں اسٹیل مل کے حوالے سے کل وہ کر رہا تھا، وہ بیچارے لیبر سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں. وہ تحریک انصاف کے ایک ورکر تھے، وہ کل یہاں میرے ساتھ موجود تھے. وہ بتانے لگے جی حکومت کو لکھ کر ہم تھک چکے ہیں، اور 3 سال سے وہ کہہ رہے ہیں میں لکھ رہا ہوں ان کو لیکن کوئی جواب نہیں آتا. اب نتیجہ یہ کہ نئی ایڈمنسٹریشن لا کر بٹھائی ہے، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کل سے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں جنا گیٹ کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. 2013 سے کون سنے گا ان کی؟ 2013 سے اسٹیل مل کے ملازمین کی ادائیگیاں باقی تھی. ہم نے 2020 سے ہم نے 23 ارب روپے ان کو ادائیگی کر دی ہے. ہم جو سارے ادارے جو ان کی نااہلیوں کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے، اربوں خربوں کی کرپشن جو اسٹیل مل چل رہی تھی، انہوں نے آپ اس نہج پہ پہنچا دیا کہ کوئی فری میں لینے کے لیے انہی کی مفتہ اسماعیل اور انہی کی وزیر خزانہ اس وقت حفیظ شیخ جو ابھی ہمارے ہیں، ان کی آفر تھی کہ بھائی یہ آپ فری میں لے لیں. یہ وہ والی ادارہ ہے جس پر آپ نشکاری کرنے جا رہے تھے. ہم نے روکا اس لیے تھا آپ بیچنے جا رہے تھے. آپ نے بات کی، میں نے بیچ میں کچھ باتیں کی تھی جس پہ مجھے انٹرپٹ کرنا چاہیے، میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ آپ غلط بیانی کر رہے تھے. یہ نشکاری کرنے جا رہے تھے، پھر نواز شریف صاحب نشکاری کرنے جا رہے تھے، ہم نے روکا. اور اس وجہ سے وہاں کے ووٹر لوگوں نے آپ پر اعتماد نہیں کیا، ہم پہ کیا. ہم وہاں الیکشن جیتے، میں خود اس کو لیڈ کر رہا تھا. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم نے وہاں جا کے کام کیا. خان صاحب بھی گئے، سب
اب ہم اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. ہم ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں, ان کو اچھا پیکیج دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 4 لاکھ روپے دے رہے ہیں کہ 4 لاکھ روپے لو اور جاؤ. نہیں بہترین پیکیج ہے اس میں. ان کا یہ کہنا ہے نا, ہم دے رہے گولڈن ہینڈ شیک, اور وہ لوگ جو سالوں سے دیکھیں ادارہ بند ہے تنخواہ لے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس میں ریفارمز ہوں, اور اس ریفارمز کے لیے یہ جو لوگ ہیں, یہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ ان کو فیڈ کر رہے ہیں. بھائی آپ کے دور میں آپ تو بیچ رہے تھے, فری میں دے رہے تھے. ہم ریفارمز کس طرح لائیں گے؟ کوئی بھی اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارے ساتھ آئے گا تو پہلے دیکھے گا کہ ادارہ کتنا لوس میں جا رہا ہے, دوبارہ اس کو چلا کے پھر ہم امپلائمنٹ دیں گے. اگر یہاں سے 7,000 لوگ جا رہے ہیں, ان کو ہم گولڈن ہیڈ سے پیسے دے رہے ہیں, ایک بہترین ہم ان کو اسکیم دے رہے ہیں کہ وہ کہیں بزنس کر سکتے ہیں, وہ بے روزگار نہیں ہوں گے. 4 لاکھ روپے کیسے مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں پھر یاسر بھائی اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا سیکنڈ اسٹیج ہے, جب یہ ادارہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو ابھی تو 7,000 ہے, پھر یہ 20,000 لوگوں پہ کھڑا ہوگا تو ملے گا روزگار لوگوں کو. لیکن ریفارمز کے لیے یہ ہم نے, یہ اصلاحات کے لیے یہ ہمیں کڑی گولی بھی کھانی پڑے گی. یہ ایک مشکل وقت ہے, لیکن ہم سب نے ایز اے قوم اس کا ساتھ دینا ہے. جتنے بھی ادارے ہیں اس سب میں حال ہے. انہوں نے پولیٹیکل بھرتیاں کی ہیں. آپ کے جو وہ یہاں پر وہ تھے میرے ساتھ جو ورکر تھے, یاسین جامڑوں کے بات, جی وہ یہ فرما رہے تھے وہ جناب کہ پچھلی دور میں 23,000 ملازمین بھی رہے اور رہے میں کہہ رہا ہوں رہی ہے, پرانی بات ہے. لیکن اب اگر اس کے ساتھ اگر آپ کام کرنا چاہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان کو حل کر لیا جائے. وہ مینجمنٹ کے بارے میں بڑی شکایتیں کل انہوں نے کی ہیں, ابھی جا کر اس پہ بھی وہ کرنا ہے, تو وہ تو بات کرنے کے لیے کسی سے تیار نہیں ہے. اور خاص طور پہ ورکر کی اگر بات نہیں سنیں گے تو پھر کس کی بات سنیں گے؟ دیکھیں وہ سب چیزیں اسد عمر صاحب, خان صاحب کو سب معلوم ہے. ہم نے ان کو گوش گزار بھی کیے اور سب چیزوں پہ نا اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اگر ہم پرائیویٹائز کرتے تو ہم پہلے سال ہی کر لیتے. ابھی ہم نے ان سب سے پہلے ہم نے وہاں کے سٹیک ہولڈر مزدور ہیں, ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں. مزدوروں کو اعتماد میں لے کے ہم آگے چیزوں کو بڑھا رہے ہیں. ہم ایک اچھا ہینڈسم پیکیج دے رہے تاکہ وہاں کے مزدور بعد میں اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے, کسی کے محتاج نہ ہو. اور جب ریفارمز ہوگا دوبارہ نوکریاں دی جائیں گی, انہی لوگوں کو دی جائے گی. اچھا یہ ہے کانٹریکٹ کے اندر؟ کانٹریکٹ میں نہیں, لیکن جو بھی آپ دیکھیں کانٹریکٹ پر تو لازمی اگر یہ آفر دیتے تو یہ بیٹھے تھوڑی ہوتے ہیں, یہ تو اڑ جاتے ہیں. نہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہیں مل رہی ہے, مزدور کہہ رہے ہیں ہم بے روزگار ہو جائیں گے. ایشو بے روزگاری کا ہے کہ ہم بے روزگار ہو جائیں گے. وہ ادارہ جو اربوں روپے سالانہ جو اس قوم پر, اس ملک پہ بوجھ بنا ہوا ہے, اس کو ریفارمز کرنے کے لیے آپ کوئی آدمی اگر پرائیویٹ یہ خریدتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ اپنی توسط سے دیکھ لیں کہ اگر آپ کوئی دکان یا فیکٹری خریدتے ہیں, آپ سب سے پہلے ریفارمز لے کر آئیں گے, آپ اس ادارے کو چلائیں گے, پھر وہاں سے امپلائمنٹ جتنی چاہیے آپ لیتے جائیں گے. اب یہ 7,000 پہ کھڑا, یہ 20,000 پہ بھی جائے گا, یہ 25,000 پہ بھی جائے گا. لیکن اس کو پاؤں پہ تو کھڑا ہونے دو. کوئی بندہ اس میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. انویسٹمنٹ کے لیے آئے روس آئے, چائنا آئے, جو بھی اس وقت جو کانٹریکٹ چل رہے ہیں. لیبر کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا تو تعلق ہے, آپ نے لیڈ کیا ہے, آپ اس پہ کام کرتے ہیں, وہ بھی نالائیں کہتے ہیں یار 4 لاکھ روپے دے کر تو مسئلہ آپ کیا حل کریں؟ مزدور جو ہے یہ بالکل سچ ہے کہ ہر آدمی کو امپلائمنٹ چاہیے. ہر آدمی جو روزگار ہے اس کو بے روزگار کرنا ہماری پالیسی میں شامل ہے. ہم روزگار دینے کے لیے آئے. اب جتنے بھی ہم نے اصلاحات کی ہے, جو فیصلہ آباد کی جو انڈسٹری تھی وہ بیٹھ گئی تھی, وہ بالکل ختم ہو گئی تھی, کلیپس کر گئی تھی, وہ آپ کھڑی ہو گئی ہے. وہاں مزدور نہیں مل رہے ہیں اور آرڈر پورے نہیں ہو رہے ہیں. ہمارا یہی وہ ہے پالیسی ہے کہ ہم اسٹیل مل کو بھی ریفارم کر کے ہم اس کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں وہاں کے مزدوروں کا, وہاں کے لوگوں کا بھی ہمیں تعاون چاہیے. دوبارہ امپلائمنٹ آئے گی, انہی لوگوں کو بھرتی کریں گے, ٹھیک ہے, انہی لوگوں کو کریں گے. لیکن پھر تو ان کو سمجھ آنا چاہیے کیوں حکومت پہ وہ نہیں بس وہ چونکہ پی ڈی ایم کے لوگ بھی ہیں اس میں. اچھا, اس میں پی ڈی ایم کے لوگ شامل ہیں, اس میں تو آپ کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم یہ دیکھو ان کا مطالبے سے ہم مبرہ نہیں. اچھا, وہ تو اس چیز کی شکایت کر رہا ہیں, ان کا سب سے زیادہ شکوہ اس چیز کے اوپر کہ جو ایڈمنسٹریشن آئی ہے نئی, وہ تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اتنا ہوسٹائل بیہیویئر ہے کہ کچھ چیزیں جو انہوں نے مجھے آف کیمرہ بتائی ہیں, میں تو خود وہاں پہ جا کر ابھی ان سے جو ہے وہ وزٹ کروں گا اور دیکھوں گا کیا سچویشن ہے اور وہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور جس طرح کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ یقیناً ناقابل یقین ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے لوگوں سے. لیکن جو ہمارے علم میں ہے ایسی کوئی چیز ہو تو بالکل ہم پہلے بھی کھڑے تھے اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ, اب بھی کھڑے ہیں. چونکہ میں
वर्कर फेडरेशन का अभी ऑर्गेनाइजर हूँ पूरी सिंध का, तो मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ, मैं सड़कों पे भी खड़ा रहा, लेकिन इन दो जमातों की वजह से ये हाल हुआ है। ये दो जमातें, अच्छा, वो असद उमर का भी तस्करा कर रहे थे कि बड़े बड़े वादे असद उमर करके असद यहाँ उमर पर साहब गए को थे मैं और लेकर उसके गया बाद क्या था, हुआ? 3-4 दफा मैं लेकर बिल्कुल। गया हूँ। असद उमर साहब को हर साल इनकी तनख्वाही नहीं मिल रही थी मैंने। अब यही नून लीग के दौर में और फिर इन्हीं पीपल्स पार्टी के दौर में इन्होंने 2013 के बेवाओं के वाजिबात नहीं दिए थे। मैं आपको सारी तफसील भेजूंगा कि हमने अरबों रुपए, 25 अरब रुपए इनको हमने अभी अदायगी की, ये जो मजदूरों के थे, जो पेंशन के थे, जो इन चीज़ों की थी, और अभी भी हम इस इदारे में बेहतरी करने जा रहे हैं। यकीन रखें इंशाअल्लाह ताला आपका पाई पैसा, आपका इदारा कहीं नहीं जाएगा। ये हम वादा इसलिए करते हैं कि हम देखें, मैं बता रहा हूँ कि अगर हम कोई इस्लाहात करने जा रहे हैं, आपको यकीन रखना पड़ेगा। इमरान खान की लीडरशिप पे आपने यकीन करना। ये लोग तो अहल होते तो क्या ये इदारा नुकसान में जाता, जो अरबों खरबों कमाने वाला इदारा है। मैं राना साहब से पूछ भाई, लेता हूं, और मैं अभी राना साहब की 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। राना साहब ने कहा ये वोट लेकर आए, आपके लीडर तो ये मान ही नहीं रहे। पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बात तो अच्छी कर ली, और दूसरी बात ये है कि हम अगर डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर आपकी चीखें क्यों निकल रही हैं? आप 5 साल सब्र करें ना, सब्र कर लें, आप खुद ही सब्र आवाम इसलिए हटा नहीं कर देंगे। रहे हैं कि आपको पता है कि इतनी पॉपुलर हुकूमत है। यकीन करें इनके पीडीएम के जलसे में मैं आपको फुटेज भेजता हूं कि 11 जमातें कह रहे हैं लाखों लोग आ रहे हैं, 11 जमातें 2000 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, और वो भी पैसे देते हुए। मैं दोनों चीजें आपको भेजूंगा, दूसरा प्रोग्राम कर लीजिएगा उन फुटेज के साथ। ठीक है। राना साहब से जवाब लूंगा। राना साहब, ये अभी स्टील मिल की जैसे बात हो रही थी, वो जो मैं नुकसानात की वो एक लिस्ट पढ़ रहा था, पूरी एक कंप्लीट रिपोर्ट, उसमें सबसे ज़्यादा ये कि जो माजी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, नाअहल लोगों को लगाया गया, करप्शन होती रही, लोगों की भरमार उधर कर दी गई है। ठीक है, अब फैसिलिटेट करना था, लेकिन इस तरह किया कि कौमी इदारे के अंदर जो है वो पैर रखने की जगह नहीं थी, ओवर स्टाफिंग हुई है, सब कुछ हुआ। अब नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं इस हुकूमत को। अब वो डाउन साइजिंग की तरफ जाना तो नागुज़ीर हो गया। अब क्या करें कि इदारा जब कमा कर नहीं दे रहा, अरबों रुपए की सब्सिडी, हुकूमत कहाँ से इसको अदा करे, और हर साल कैसे मुमकिन है? नहीं हो सकता। तो मामलात के बिगाड़ की तो पिछली हुकूमतें भी जिम्मेदार थी ना। ऐसा तो नहीं है कि आज सारी की सारी जो है वो कैसे इसको दिफा सबसे बड़ी करें? बात है स्टील मिल के मुलाजिमों को मुबारकबाद कि उनके सारे मसले हल हो गए। 25 अरब रुपए वफाकी गवर्नमेंट ने उनको दे दिए, माशाल्लाह। अब उन मुलाजमीन को रोड पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके मसले सब हल हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी इस्लाहत लाए हैं। अब वो रोड पर जो बैठे हैं, और अभी आपने कहा मुझे फ़ोन कर कर कह रहे हैं, तो उनको फ़ोन करना नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि उनको मार मार के बंद कर दें, क्योंकि इसलिए कि उनके मसले हल हो चुके हैं। तो ये इनकी इस्लाहत है, इनको मुबारकबाद। ठीक। जहाँ तक कौमी इदारों में कोई भी हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ, कोई भी शख्स हो, करप्शन नहीं होनी चाहिए। और कौमी इदारों की सलामती के लिए बिल्कुल सबको जदोजहद करनी चाहिए। करप्शन एक नासूर है, वो कोई भी करे, इदारे तबाह होते हैं। फैक्शन फिगर तो कुछ और बता रहे हैं ना, हालात तो कुछ और। मैं गुजारिश कर रहा हूं, स्टील मिल की तो कहानी बड़ी तकलीफ है, एक प्रोग्राम और कर लेते स्टील हैं। मिल है, बहुत सारे इदारे हैं जनाब। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें खराबी थी तो खान साहब आए थे ना अच्छाई की बात करने। तो जनाबे वाला आज टीवी पे बैठकर कहना और जाकर अमल करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अभी तो आपने किसी मुलाजिम का रोया कि जी ये मुलाजिम परेशान है, जनाब ने फरमाया कि जी 25 अरब दे दिए, तो बात यह है कि मुश्किल तो हल हो गई। ठीक है, तो फिर वो मुलाजमीन क्यों रो रहे हैं? भाई पिछले लोग जो भी थे वो तो गलत थे सर, वो तो सब तबाह कर गए, अब तो अच्छे आए हैं। तो सर 28 महीने हो गए, कोई तो अच्छाई दिखाइए, कोई तो सच्चा काम दिखाइए। पीडीएम के लोग हैं। मैं तो अभी चाह रहा हूं पीडीएम से तो खौफजदा हैं, पीडीएम से तो ये रात को भी सोते हैं। पीडीएम सुबह पीडीएम रात पीडीएम। जनाबे वाला हमने तो कोई इदारा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कोई इदारा आज तक सेल नहीं किया। नहीं वो आपके इदारे हम सेल नहीं करते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तो आए ना, हम निकालते हैं। करप्शन, रिकॉर्ड करप्शन, ना हम मजदूरों को निकालते हैं। उस्मान फारूकी केस, सर अगर किसी ने करप्शन की है, कितना है और एक केस में देखें, अगर किसी ने करप्शन की है तो इदारे मौजूद हैं, उनके खिलाफ नहीं तो इदारों ने तो अपना काम कर दिया ना, कार्रवाई होनी चाहिए। उस्मान फारूकी को देखिए आप, उस्मान फारूकी को क्या पीपल्स पार्टी ने रखा?
करप्शन की तो जवाब दें। करप्शन देखिए, जिस पीआईए में People's एक Party जहाज भी के इजाजत ऊपर नहीं देती। पीआईए में एक जहाज के ऊपर पर इंटरनेशनली 200 से 250 लोग होते हैं, हमारे पीआईए में 700-700 लोग हैं, 800-800 लोग एक जहाज के एक ऊपर। रूट, आप हाँ, बताएं कि बिल्कुल, सियासी बिल्कुल, भर्तियां नहीं एक- होती, हाँ। आप अपनी फैक्ट्रियां तो आपकी इतनी कमा रहे हैं, आप हमारी कोई फैक्ट्री कौमी नहीं इदारे। नहीं, आपकी शुगर मिल ये है, था। नवाज शरीफ की नहीं, शुगर वो मिल है, नवाज आपकी शरीफ क्यों, शुगर नवाज मिल शरीफ है। से शायद बात खाकाना की है। बासी को जब लगाया था ना एविएशन में, खाकाना बासी के अपनी अपनी एयरलाइन जो है वो खूब चल रही चल थी, रही है, खूब पैसे चल कमा रही रही थी। थी। आप मुझे बताएं कि है शुगर मिले हैं कि नहीं है, यासिर चले, भाई ये अच्छा। मानिए चेयरमैन जो है वो अपने इदारे में तो फैक्ट्री इनके का मालिक आजाद नहीं है, जितनी वो जरूरत आवाम है, की उतनी बात इसके ऊपर करने एक वाला और है, वो प्रोग्राम अपनी करेंगे। इदारों की बात करने वाला है। ठीक है। आप लोग बर्बाद नहीं, आप उसको सही करके दिखाइए। चले, ठीक है। आप ईडीएम की लेके आप रोडों पे खड़े हैं, आप रो रहे हैं कि आवाम मैं- आप पर मैं इंतजार काम ये कर करता रही हूँ, है। इसके ऊपर एक PDM प्रोग्राम और आपका मुहासबा कर रही राना है। साहब, एक प्रोग्राम इसके ऊपर और करना है, खासतौर पे जो स्टील मिल के हवाले से इस वक्त जो इशू है इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, जो कौन ठीक है इस वक्त और कौन सही तरह से काम कर रहा है, क्योंकि लेबर जो है वहाँ पे अभी परेशान है और सड़कों पे इस वक्त मौजूद है, तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो कोशिश यही है कि अवामी मसाइल के हवाले से बात की जाए, और कल भी इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की थी, जैसा भी सरबुलंद साहब ने बहुत चीज़ों की निशानदेही की है, कौन सी बात किस हद तक दुरुस्त है ये जानना ज़रूरी है। सरबुलंद भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपसे। एक प्रोग्राम और हमारा ड्यू है जिसके ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे। राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, पीडीएस से भी बात कर रहे थे। तो ये प्रोग्राम का पहला सेगमेंट था। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और मामला हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।